باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی ایک مرتبہ درود پڑھ لیتے ہیں جی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ مرحوم مصنف القزوینی رحمۃ اللہ علیہ نے ابھی عنوان جو باندھا ہے کتاب میں وہ میلاد الامام المہدی علیہ السلام، امام مہدی علیہ السلام کی ولادت کے متعلق جو روایات ہیں ان کا جو ہے وہ بیان کریں گے۔ سب سے جو پہلے ہے وہ شیخ صدوق علیہ رحمہ کی روایت اکمال الدین میں جو انہوں نے بیان کی، اور یہ روایت ہے امام محمد تقی علیہ السلام کی بیٹی جناب حکیمہ کی جو امام علی نقی علیہ السلام کی ہمشیرہ ہیں، اور امام حسن عسکری علیہ السلام کی جو ہے وہ کیا بنے گی، یہاں پہ پھپھو کیا بنے گی۔ وہ کہتی ہیں کہ مجھ تک جو ہے وہ امام حسن عسکری علیہ السلام، امام ابو محمد، انہوں نے جو ہے وہ پیغام پہنچایا کہ اے میری پھپھو جو ہے وہ آج جو آپ افطار ہے وہ آج کی جو رات کا کھانا ہے وہ آپ ہمارے پاس کھائیں گی، کیونکہ جو آج کی رات ہے لیلۃ النصف من شعبان، وہ ماہ شعبان کی جو ہے وہ 15 کی جو ہے وہ رات ہے، 15 شعبان کی یعنی رات ہے، اور یہ وہ رات ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی حجت کو ظاہر کرے گا۔ اور ایک روایت میں یوں ہے کہ فَإِنَّهُ سَيُولِدُ اللَّيْلَةَ الْمَوْلُودُ الْكَرِيمُ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الَّذِي يُحْيِي اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، کہ آج کے دن جو ہے وہ اللہ ایک ایسے مولود کریم، ایک ایسے کریم جو ہے وہ بچے کی ولادت فرمائے گا کہ جو اس زمین کو جو ہے وہ زندگی عطا کرے گا، جبکہ یہ زمین کیا ہے، مردہ ہو چکی ہوگی۔ تو وہاں پہ جناب حکیمہ نے یہ سوال پوچھا کہ بھئی آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ہاں ولادت ہے اور حجت خدا جو ہے وہ آج رات ان کی ولادت ہوگی، ومن امہ، تو ان کی والدہ کون ہوں گی؟ قال لی نرجس، تو امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جناب نرجس خاتون ہے ان کی والدہ۔ تو اس وقت جو ہے وہ جناب حکیمہ نے یہ سوال اٹھایا کہ جعلنی اللہ فداک ما بہا اثر، کہ میں اللہ تعالیٰ جو ہے مجھے آپ پہ قربان کرے، جناب نرجس خاتون پہ تو کوئی حمل کے آثار بھی نہیں ہیں، کوئی اثرات لگ نہیں رہے کہ ان کے ہاں جو ہے وہ کوئی ولادت ہوگی۔ تو پھر امام نے فرمایا کہ ہوا ما اقول لک، کہ جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں وہی ہوگا۔ اور پھر جو ہے وہ جناب حکیمہ نے کہا کہ جب امام نے کہا کہ ہاں ولادت جناب نرجس خاتون کے ہاں ہی ہوگی، تو وہ کہتی ہیں کہ پھر میں جو ہے وہ اس رات چلی گئی، اور جیسے میں گھر میں داخل ہوئی تو جناب نرجس خاتون آئیں اور انہوں نے کہا کہ آپ اپنے جوتے جو ہے وہ مجھے دے دیں۔ یعنی یہ اس زمانے کی ایک رسم تھی کہ جو بڑی خاتون گھر میں آتی تھیں، چچی آ گئیں، پھپھو آ گئیں، خالہ آ گئیں، تو جو بھتیجے بانجی ہیں یا جو چھوٹی خواتین ہیں وہ ان کے جوتے جو ہے وہ اتارا کرتی تھیں۔ تو اب جناب نرجس خاتون آگے بڑھی ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ یا سیدتی و سیدت اہلی کیف امسیت، کہ آج کی شام جو ہے وہ آپ کی کیسے گزری اے میری سیدہ اور میرے گھر والوں کی سیدہ، سیدہ سردار۔ تو اس وقت جو ہے وہ جناب حکیمہ نے کہا کہ بل انت سیدتی و سیدت اہلی، کہ بلکہ آپ جو ہیں وہ میری سردار ہیں اور میرے گھر والوں کی سردار بھی جو ہیں وہ آپ ہیں۔ تو اس وقت جو ہے وہ جناب نرجس نے کہا کہ اے میری پھپھو یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں، کیسی آپ باتیں کر رہی ہیں۔ اور ایک اور روایت کے اندر یہ الفاظ لکھے کہ جب انہوں نے کہا کہ آپ اپنے جوتے اتار کے مجھے دیجئے میں رکھ لیتی ہوں، تو جناب حکیمہ کے یہ جملے وہاں پہ نقل ہوئے کہ واللہ لا ادفع الیک خفی، کہ اللہ کی قسم میں اپنے جوتے آپ کے حوالے نہیں کروں گی، اور نہ ہی میں آپ کو اجازت دوں گی کہ آپ میری کیا خدمت کریں، بل انا اخدمک علی بصری، علی بصری علی عینی، یعنی میری آنکھوں پہ آپ ہوں، میں جو ہے وہ آپ کی ہمیشہ کیا بنوں گی، خدمت گزار بنوں گی، اور آپ ہی جو ہیں وہ میری سیدہ ہیں اور آپ ہی کیا ہیں میری مولات، میری کیا ہیں آقا ہیں۔ تو یہ جملے جو ہے وہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے سننے تو آپ نے فرمایا کہ جزاک اللہ یا امت خیرہ، کہ اے پھپھو اللہ جو ہے وہ آپ کو جزائے خیر دے، اور آپ کے یعنی امام حسن عسکری علیہ السلام نے یہ جملہ کہہ کے جو ہے وہ جناب حکیمہ خاتون کے اس فعل کی جو ہے وہ تائید کیا فرما دی۔
اچھا، اس وقت جناب حکیمہ کہتی ہیں کہ میں نے جو ہے وہ جناب نرجس سے یہ کہا کہ میری بیٹی کی آج کی رات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک ایسا لڑکا عطا کرے گا کہ جو اس دنیا اور آخرت میں کیا ہوگا، سردار ہوگا۔ تو جناب نرجس خاتون بیٹھ کے ہی اور انہوں نے جو ہے وہ وستحیت، یعنی جناب حکیمہ کا یہ جملہ سنا تو کچھ کیا ہے وہ شرم بھی کیا محسوس کیا۔ اب جناب حکیمہ کہتی ہیں کہ نماز عشاء میں نے پڑھ لی ان کے گھر، اور نماز عشاء پڑھنے کے بعد افطار کیا۔ افطار کرنے کے بعد جو ہے وہ میں اپنے بستر پہ آ گئی اور لیٹ گئی۔ ابھی آدھی رات ہوئی تھی تو میں فوراً کیا اٹھی اور نماز وغیرہ پھر ادا کی، اور جیسے میں جو ہے وہ نماز سے فارغ ہوئی تو جناب نرجس خاتون کو دیکھنے گئی کہ کوئی ولادت ہوئی یا کیا جاگ رہی ہیں، کوئی حمل کے آثار ہیں، تو کہتی ہیں کہ وہ تو سوئی ہوئی تھیں اور کوئی کسی قسم کے حمل کے کوئی آثار بھی نہیں تھے۔ پھر کہتی ہیں کہ دوبارہ میں بیٹھ کے ہی اور دعائیں وغیرہ کیا کرنے لگ گئی، اور پھر میں جو ہے وہ لیٹ کے ہی، اور پھر میں نے دوبارہ دیکھا تو وہ ابھی تک جو ہے وہ لیٹی ہوئی تھیں اور اس قسم کے کوئی آثار بھی کیا حمل کے نہیں تھے۔ تو اس صورت میں جو ہے وہ کہتی ہیں کہ پھر میں اٹھی اور دوبارہ جو ہے وہ دیکھتی ہوں کہ وہ جناب نرجس خاتون وہ اٹھتی ہیں، ابھی نماز کا ٹائم نہیں ہوا تھا، نماز شب کے لیے اٹھتی ہیں اور وہ نماز کیا پڑھتی ہیں، تو نماز پڑھ رہی ہیں اور میں نے دیکھا کہ کوئی آثار ہیں ہی نہیں ولادت کے، ابھی تو رات بھی کیا ختم ہونے والی ہے، نماز شب کا ٹائم ہو گیا۔ تو میرے دل میں جو ہے وہ شکوک کیا پیدا ہو گئے، فداخلتنی شکوک۔ تو اس ٹائم پہ جو ہے فصاح بہ ابو محمد، امام حسن عسکری علیہ السلام جو ہے وہ اپنے حجرے میں بیٹھے ہوئے تھے، اور وہاں سے انہوں نے جو ہے وہ مجھے یہ آواز دی اونچی آواز سے، اور فرمایا کہ لا تعجلی یا عمہ، کہ اے میری پھپھو آپ جلدی نہ کریں، فإن الامر قد قربا، کہ جو امر اور معاملہ ہے وہ قریب آ چکا ہے، یعنی ولادت کیا ہے قریب ہے۔ اچھا، تو ایک اور روایت یہاں پہ انہوں نے ذکر کی دوبارہ کہ جب جو ہے وہ جناب نرجس خاتون اٹھیں اور انہوں نے وضو وغیرہ کیا اور نماز شب پڑھنا شروع کی، حتیٰ کہ جو ہے وہ نماز وطر پہ پہنچ گئیں، آخری جو ہے وہ نماز وطر جو ایک رکعت تھی وہ بھی پڑھ رہی تھیں، اور فجر کا ٹائم کیا قریب ہو گیا، اور یہ کہتی ہیں کہ میں باہر نکلی دیکھنے کے لیے تو فجر اول، یعنی فجر کاذب جو ایک پہلی سرخی لمبی سی ہوتی ہے ظاہر، وہ کیا طلوع ہو چکی تھی۔ تو اس وقت جو ہے وہ میرے دل میں کیا ہے بہت زیادہ شک ہو گیا کہ ابھی تو فجر اول بھی ہو گئی ہے اور فجر صادق بعد میں نماز فجر کا ٹائم بھی ہو جائے گا، تو ولادت تو ہوئی نہیں ہے، آج رات تو ہونی تھی۔ تو اس وقت جو ہے وہ حجرت سے جو ہے وہ امام حسن عسکری السلام نے یہی آواز دی کہ لا تشکی، کہ آپ جو ہے وہ شک نہ کریں۔ تو اس وقت کہتی ہیں کہ میں جو ہے وہ امام کی اس بات سے بڑی شرمندہ ہوئی کہ میں کیوں شک کر رہی ہوں اس قسم کی، تو حالانکہ یہ امام کا فرمان ہے، مجھے کیا شک نہیں کرنا چاہیے۔ تو اب یہاں پہ وہ کہتی ہیں کہ جیسے جو ہے وہ جناب نرجس خاتون نے جو ہے وہ نماز وطر جو نماز شب کے جو ہے وہ مکمل کیے، تو اس وقت جو ہے وہ میں نے ان سے فوراً سوال کیا کہ آپ کیسا محسوس کر رہی ہیں، کہ ابھی وہ کمرے کے دروازے پہ آ گئی، یعنی وہ مکمل کی انہوں نے نماز وطر اور فوراً کیا ہے ان کے کمرے کے دروازے پہ آ گئی، تو میں نے فوراً سوال کیا کہ کچھ آپ محسوس کر رہی ہیں، تو قالت نعم یا امہ انی اجد امرا شدیدا، کہ میں بڑے جو ہے وہ شدید قسم کے امر کو محسوس کر رہی ہوں۔ تو اس وقت جو ہے وہ میں نے کہا، جناب حکیمہ کہتی ہیں ان سے کہا کہ اللہ کا آپ ذکر کریں اور اپنے آپ کی جو ہے وہ ہمت باندھیں اور کوئی جو ہے وہ خوف نہ کریں۔ اس صورت میں جو ہے میں نے ایک بڑا جو ہے وہ تکیہ لیا اور کمرے کے درمیان میں رکھا اور انہیں جو ہے وہ ان کے اوپر کیا بٹھا دیا۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ میرے ہاتھوں کو جو ہے وہ پکڑ لیا اور ہاتھوں کو پکڑ کے جو ہے وہ شدید قسم کی جو ہے وہ چیخ کیا انہوں نے بلند کی، اور شدید قسم کی درد کی چیخ بلند کی اور گواہی دی، کلمہ شہادت جو ہے وہ وہاں پہ پڑھا۔ تو وہاں پہ جو ہے وہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے مجھے آواز دی کہ اقرأ علیہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ آپ جو ہیں وہ جناب نرجس خاتون کے اوپر جو ہے وہ سورہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کی کیا کریں، تلاوت کریں۔ جناب حکیمہ کہتی ہیں کہ میں نے جو ہے وہ سورہ انا انزلنہ کی تلاوت کرنا شروع کی، تو جیسے میں جو ہے وہ ایک پہلی آیت پڑھتی فَأَجَابَنِ الْجَنِينُ مِن بَطْنِهَا يَقْرَأُ كَمَا أَقْرَأَ، تو جناب نرجس خاتون کے جو ہے وہ بطن مبارک سے وہ جو اندر بچہ تھا وہ بھی جو ہے وہ جواب دیتا تھا، جیسے انا انزلنا میں پڑھ رہی تھی تو وہاں سے بھی جو ہے وہ ویسے ہی پڑھتا تھا جیسے جو ہے وہ میں پڑھ رہی تھی۔ تو میں فوراً جو ہے وہ گھبرا گئی جب میں نے جناب نرجس خاتون کے پیٹ کے اندر سے جو ہے وہ یہ آواز سنی، تو اس وقت جو ہے وہ دوبارہ پھر امام حسن عسکری علیہ السلام نے مجھے یہ آواز دی کہ لا تعجبی من امر اللہ عز وجل
ان اللہ تبارک و تعالی ینطقنا بالحکمت صغارا ویجعلنا حجتا فی ارضہ کبارا، کہ آپ جو ہے وہ اللہ کے امر کے اوپر تعجب نہ کریں. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں بالکل بچپن اور چھوٹی عمر کے اندر جو ہے وہ حکمت کی گفتگو کرنے کی توفیق دیتا ہے، ہمیں یعنی حکمت بلواتا ہے ہماری زبان سے، اور جب ہم بڑے ہوتے ہیں تو اللہ جو ہے وہ اپنی زمین کے اوپر کیا ہے ہمیں حجت کے طور پہ کیا ہے قرار دیتا ہے. تو ابھی یعنی یہ گفتگو چل ہی رہی تھی اور جناب نرجس خاتون کے درد ہیں اور یہ سورہ انا انزلنا کی تلاوت کرتی ہیں اور اندر سے جو ہے وہ آواز آتی ہے سورہ انا انزلنا کی. تو آپ کہتی ہیں کہ فلم یستتم الکلام حتی غیبت عن نرجس، کہ ابھی کلام میری جو ہے وہ مکمل نہیں ہوئی تھی امام حسن عسکری علیہ السلام سے، کہ یہاں تک کہ جناب نرجس خاتون جو ہیں وہ یہاں سے میری نظروں سے کیا اوجھل ہوگی، غائب ہوگی، اور درمیان میں کیا کوئی ایک ایسا پردہ آ گیا کہ میں جو ہے وہ انہیں نہیں دیکھ سکتی تھی. یعنی ایک ٹائم تک جو ہے وہ ایسا ہوا تو فوراً جو ہے وہ میں امام حسن عسکری السلام کی طرف جو ہے وہ بھاگی اور ایک چیخ میں نے بلند کی کہ جو ہے وہ کہاں پہ چلے گی جناب نرجس خاتون اور یہ کیا حالات بن گئے ہیں. تو وہاں پہ پھر امام نے کہا کہ ارجعی یا اماں فإنک ستجدینہا فی مکانہا، کہ آپ واپس جائیں کمرے میں اور آپ جو ہے وہ جناب نرجس خاتون کو اپنی جگہ پہ کیا ہے دوبارہ آپ دیکھیں گی. تو وہ کہتی ہیں کہ میں دوبارہ جو ہے واپس آئی اسی کمرے میں، اور ابھی کچھ دیر گزری تھی کہ وہ جو حجاب تھا ایک آ گیا تھا کہ میں نہیں دیکھ پا رہی تھی، وہ دوبارہ جو ہے وہ ہٹا. تو اس وقت جو ہے میں نے دیکھا کہ ایک جو ہے وہ نور ہے، نور کا جو ہے وہ اثر ہے، اتنا نور ہے کہ میری جو آنکھوں میں ہے وہ دیکھنا بھی کیا ہے ممکن نہیں ہو گیا. اور اس وقت اسی نور کے اندر میں دیکھتی ہوں کہ ایک اللہ کا ولی ہے، چھوٹا بچہ ہے، اور اس نے اپنے جو مساجد ہیں یعنی جو اعضائے سجدہ ہیں وہ سارے کے سارے زمین کے اوپر رکھے ہوئے ہیں، پیشانی بھی زمین کے اوپر رکھی ہوئی ہے، اور میں نے اس کے بازو کو دیکھا تو اس کے بازو کے اوپر جو ہے وہ دائیں جو بازو تھا، دائیں بازو کے اوپر جو ہے یہ قرآن مجید کی آیت لکھی ہوئی تھی، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل نے جو ہے وہ ایک مٹی جانا ہوتا ہے. اور امام علیہ السلام جو ہے وہ سجدے کی حالت میں ہیں، اور یہ جو بچہ ہے جو سجدے کی حالت میں ہے یوں جو ہے وہ اللہ کی جو ہے وہ گواہیاں دے رہا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان جدی محمد رسول اللہ وان ابی امیر المؤمنین ولی اللہ. اور پھر اس کے بعد ایک ایک جو ہے وہ امام کا وہ نام لے رہا ہے، وان الحسن وان الحسین، یوں کر کے ایک ایک کا امام لے رہا ہے، نام لے رہا ہے، یہاں تک کہ پھر جو ہے وہ اپنے نام بھی کیا ہے وہ آخر پہ لیتا ہے. اس کے بعد جو ہے پھر یہ بچہ اسی سجدے کی حالت میں اور یہ دعا کیا مانگ رہا ہے کہ اللہم انجز لی ما وعدتنی واتمم لی امری وثبت وطأتی، اے اللہ جو تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے اس کو میرے لیے پورا قرار دے، میرے امر کو مکمل کر دے، اور مجھے جو ہے وہ جو جنگ ہے اس کی کیا ہے قوت دے، اور دنیا کو جو ہے وہ عدل و انصاف سے میرے ذریعے سے جو ہے وہ بھر دے. یہ دعا مانگنے کے بعد جو ہے وہ اپنا وہ سر زمین سے اٹھاتا ہے اور پھر دوبارہ وہ پڑھتا ہے شاہد اللہ انہ لا الہ الا اللہ الا ہوا والملائکۃ اولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا اللہ هو العزیز الحکیم ان الدین عند اللہ الاسلام. یعنی یہ جو ہے وہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کی جو ہے وہ گواہیاں دے کے یہ جو ہے وہ جملہ پڑھتا ہے کہ دین جو ہے وہ فقط کیا ہے اللہ کے نزدیک اسلام ہے. ثم اعتذر، پھر جو ہے وہ انہیں چھینک آتی ہے، اور چھینک آنے کے بعد دوبارہ وہ یہ حمد کرتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ زائمت ظلمت ان حجت اللہ داہدہ لو اوذن لنا فی الکلام لزال الشک کو، کہ تمام حمد جو ہے وہ رب العالمین کے لیے ہے اور محمد وآل محمد پہ درود ہو. ظالم یہ گمان کرتے ہیں کہ اللہ کی جو حجت ہے وہ ختم ہو گئی ہے. یعنی یہ لوگ گمان کرتے تھے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے ہاں کوئی ولادت نہیں ہے اور آگے جو ہے وہ حجت کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے. لو اوزن لنا، اگر ہمیں اس بات کی اجازت دی جاتی کہ ہم کلام کرتے اور بول کے لوگوں کو بتا سکتے اور لوگوں کے سامنے میں جا کے بتا سکتا تو یہ سارا شک کیا ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. لیکن چونکہ حالات ایسے تھے امام علیہ السلام کو جو ہے وہ اس بات کی اجازت نہیں تھی، خطرہ تھا ان کی زندگی کو کہ وہ سرعام جو ہے وہ اپنی اس چیز کا کیا اظہار کریں، لہذا خاص لوگوں کو کیا یہ بتایا گیا تھا. اب جناب حکیمہ خاتون کہتی ہیں کہ جیسے یہ چھینک آنے کے بعد جو انہوں نے اللہ کی حمد و ثنا کی اور گفتگو مکمل ہوئی تو فوراً جو ہے وہ اس بچے کو میں نے اٹھایا اور اپنے سینے سے لگایا اور اپنی گود میں جو ہے وہ بٹھایا تو فائزہ ہوا نظیف منظف، مکمل طور پہ پاک تھے، صاف ستھرے تھے، کوئی بھی جو ہے وہ ذرا سی بھی کیا گندگی اور میل کچیل کیا نہیں تھی. اور وہاں پہ جو ہے وہ جیسے ہی میں نے اپنی گود میں بٹھایا تو فوراً جو ہے وہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی آواز آئی کہ حلمی الیہ ببنی
بے ابنی یا اماں، کہ اے میری پھپھو میرے جو بیٹا ہے اس کو میری طرف لے کر آئیں۔ تو میں جو ہے وہ ان کو لے کر گئی۔ انہوں نے کیا کیا کہ اپنا جو بائیں ہتھیلی تھی، بائیں ہتھیلی کے اوپر جو ہے وہ بچے کو بٹھایا، اور جو دائیں ہتھیلی تھی وہ ان کی پیٹھ کے اوپر رکھی، اور پھر ان کو اپنے قریب کیا اور اپنی جو زبان ہے وہ ان کے منہ میں دی، اور اپنا ہاتھ جو ہے ان کے سر کے اوپر پھیرا، آنکھوں کے اوپر پھیرا، اور اس کی جو ہے وہ کانوں کے اوپر امام کے ہاتھ پھیرا، اور جتنے جو جسم کے جوڑ تھے سب پہ جو ہے وہ امام نے ہاتھ پھیرا، اور پھر کہا تکلم یا بنیا، کہ اے میرے بیٹے جو ہے وہ آپ گفتگو کریں، کلام کریں۔ اور ایک روایت میں یہ جملے ملتے ہیں کہ یا بنیا انطق بقدرت اللہ تکلم، کہ آپ جو ہے وہ بولیں اللہ کی قدرت سے، یا حجت اللہ و بقیت الانبیاء و خاتم الاوصیاء، یوں کر کے جو ہے وہ امام نے کہا، تکلم یا خلیفۃ الاتقیاء۔ تو جیسے امام حسن عسکری علیہ السلام نے کہا کہ آپ گفتگو کریں، فتشہد شہادتین، تو سرکار حجت نے جو ہے وہ 2 گواہیاں وہاں پہ دیں، نبی پہ اور ائمہ طاہرین پہ ایک ایک کے بعد جو ہے وہ درود بھیجنا شروع کیا، اور پھر جب ان کا والد کا جو نام آیا وہاں پہ جو ہے وہ ٹھہر گئے، تھوڑا سا ٹھہرنے کے بعد جو ہے وہ انہوں نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھی، پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس آیت کی تلاوت کرنا شروع کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِي فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمْ مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ۔ یہ وہ آیت ہے کہ جو بالکل کیا شروع میں گزر چکی تھی، کہ جو ہم نے عنوان ایک باندھا تھا کہ امام مہدی علیہ السلام کا قرآن میں کیا ہے، کہاں پہ تذکرہ ہے۔ یہ وہ اللہ کا وعدہ تھا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو زمین میں کمزور ہیں ان کے اوپر احسان کریں، اور انہیں زمین کا جو ہے وہ وارث قرار دیں، زمین کو جو ہے وہ امام قرار دیں۔ تو یہاں پہ جو ہے وہ امام حسن عسکری السلام نے جو ہے وہ کلام ان کی سنی، اور سننے کے بعد دوبارہ جو ہے وہ کہا کہ آپ یہ جو ہے وہ بچہ لے لیں اور ان کی والدہ کی طرف جو ہے وہ ان کو لے جائیں، جناب نرجس خاتون کی طرف، تاکہ ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملے اور وہ کیا پریشان نہ ہوں، اور وہ یہ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ حق ہے، لیکن اکثر لوگوں کو اس چیز کا علم نہیں ہے۔ اور یہاں پہ وہ جناب حکیمہ کہتی ہیں کہ میں اس بچے کو لے کر گئی جو ہے وہ ان کی والدہ کے پاس، اور والدہ کے پاس گئی، والدہ کے پاس جب بچہ پہنچا تو قد انفجر الفجر ثانی، پھر جو ہے وہ فجر ثانی یعنی فجر صادق جو ہے وہ ہو گئی، فجر صادق یعنی نماز فجر کا جو ہے وہ ٹائم ہو گیا، تو اس ٹائم پہ جو ہے میں نے جو ہے وہ نماز فریضہ جو ہے وہ پڑھی، نماز فجر کا ٹائم ہو چکا تھا، اور پھر میں نماز فجر پڑھنے کے بعد جو ہے وہ جناب حسن عسکری السلام کو میں نے الوداع کیا اور اپنے گھر کیا یہاں پہ آ گئی۔ یہاں پر جو ہے وہ شیخ صدوق علیہ رحمہ کی روایت مکمل ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ مصنف گفتگو کا آغاز کرتے ہیں کہ یہ جو امام زمانہ کی ولادت ہوتی ہے اور وہ گفتگو کرتے ہیں، کیا یہ غلو اور خرافت والی بات ہے، کیا اس میں کسی قسم کا غلو پایا جاتا ہے؟ تو یہاں پہ مصنف جو ہے وہ دلائل دینا شروع کرتے ہیں کہ نہیں، اس میں کسی قسم کا کوئی غلو نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی خرافات والی بات نہیں ہے، اور فقط امام مہدی علیہ السلام وہ پہلے بچے اس دنیا میں نہیں ہیں کہ جنہوں نے جو ہے وہ ولادت سے قبل یعنی ولادت سے قبل وہ حمل کی حالت میں بھی گفتگو کی ہے پیٹ کے اندر، اور ولادت کے بعد بھی فوراً کیا انہوں نے گفتگو کہ یہ پہلے نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر موجود ہے، اور کچھ دیگر ہستیوں کا ذکر موجود ہے کہ جنہوں نے جو ہے وہ اس عالم میں جو ہے وہ تلاوت کیا، اور یوں کر کے جو ہے وہ ایک دلائل کا سلسلہ کیا ہے شروع کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس کو ہم کیا اگلی نشست میں ذکر کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔